دنیا کی سب سے بڑی نعمت قرآن سب سے بڑی نعمت کیوں ہے؟ دراصل ہمارا نعمتوں کا تصور دولت، شہرت، اقتدار، جائیداد، اولاد، صحت وغیرہ تک محدود ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی شے بھی نعمت نہیں ہے۔ نعمت صرف ایک ہے اور وہ ہے ہدایت۔ ہدایت ہوگی تو دولت بھی نعمت ہے، صحت بھی نعمت ہے۔ ہدایت کی بنا پر آپ دولت اور صحت سے نیکیاں کمائیں گے، اور اگر ہدایت نہیں ہے تو اسی صحت کی بنیاد پر بدماشیاں کریں گے، تو ظاہر ہے کہ ایسی صحت نعمت نہیں بلکہ زحمت ہے۔ ہدایت ہے تو زندگی نعمت ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ نعمت ہے۔ ہدایت نہیں ہے تو زندگی لعنت ہے۔ ہدایت ہے تو اولاد نعمت ہے، اسے آپ دین کے کام میں لگائیں گے اور اسے صدقہ جاریہ بنائیں گے۔ ہدایت نہیں ہے تو اولاد لعنت ہے، جو آپ کے لیے عذاب کا باعث بنے گی۔ آپ نے حرام کے ذریعے سے جو کچھ کما کر جمع کیا ہے اس کو اللہ تللوں میں اڑائے گی، اور ان کی بدماشیوں کا حساب آپ کے کھاتے میں جمع ہوتا رہے گا۔ قرآن مجید میں 2 جگہ کہا گیا ہے فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے مال اور ان کی اولاد کی کثرت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دینا چاہتا ہے۔ اگر ہدایت نہیں تو نہ دولت نعمت ہے، نہ اولاد نعمت ہے، نہ صحت نعمت ہے، بلکہ یہ سب ہماری تباہی کا سامان ہے، ہمارے جہنم میں جانے کے لیے تمہید ہے۔ ہاں، پارس وہ شے ہے جس سے کوئی چیز چھو جائے تو وہ سونا بن جاتی ہے، اسی طرح ہدایت وہ شے ہے کہ اس کے ساتھ صحت بھی نعمت ہے، زندگی بھی نعمت ہے، اس کے باوجود بھی اگر کچھ کوتاہیاں ہو جائیں تو ان کی تلافی کا امکان ہے۔ انسان توبہ کے ذریعے اپنی غلطیوں کی تلافی کر لیتا ہے۔ ہدایت کے ساتھ اگر اقتدار نصیب ہو جائے تو خلق خدا کی بہتری کا سامان ہو جائے گا۔ اگر اقتدار ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے جن کے پاس ہدایت نہیں، تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ خلق خدا انہیں کوسے گی اور یہ خلق خدا کو لعنت کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا میں، اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر حقیقتاً نعمت صرف ایک ہے، اور وہ ہدایت ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر کوئی شے نعمت نہیں ہے۔ اس نعمت ہدایت کی عظمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عجیب بات کی، وہ یہ کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے کلام کی جو عظمت بیان کی ہے، اس کے ضمن میں سورہ حشر کی ایک بڑی عظیم آیت ہے، اور پھر 2 آیات سورہ یونس کی، 4 سورہ رحمان کی، 6 سورۃ عبس کی اور 8 سورہ واقعہ کی۔ گویا 1، 2، 4، 6، 8 سیریاں ہیں۔ پھر ایک عظیم آیت سورہ جمعہ کی ہے جو کہ سورہ واقعہ میں بیان کردہ منفی کردار کو مزید واضح کرتی ہے۔ میں اس وقت ان قرآنی آیات کے حوالے سے عظمت قرآن کی طرف اشارہ کروں گی۔ سورہ حشر میں ارشاد ہوتا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، جس کا ترجمہ ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے غور و فکر کے لیے بیان کر دیتے ہیں۔ قرآن کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ یہ مضمون اتنا لطیف ہے کہ تمہارے ذہن کی گرفت میں نہیں آ سکتا۔ اس تمثیل کے ذریعے سے جو بھی کچھ سمجھ سکتے ہو سمجھ لو۔ اقبال نے اس حقیقت کو ایک اور انداز میں کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کے بارے میں جو بات میرے دل میں پوشیدہ ہے اسے اعلانیہ ہی کہہ گزروں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہی شے ہے۔ جیسے اللہ کی ذات الحق ہے ویسے ہی یہ الحق ہے، اور جو صفات اللہ کی ہیں یعنی زندہ و پائندہ، وہی صفات اس قرآن کی بھی ہیں۔ آگے چلیے 2 آیات سورہ یونس کی ملاحظہ ہو۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت بھی آ گئی ہے، اور تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کی دوا بھی آ گئی ہے، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں۔ دل اگر سخت ہو گئے ہیں تو ان کو نرم کرنے کے لیے نصیحت بھی قرآن ہے۔ اور پھر یہ کہ دل کے روگ کون سے ہیں؟ ان میں دنیا کی محبت ہے۔ یہ میٹیریل ورلڈ حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ اس کی محبت میں انسان گرفتار ہو گیا
تو یہی ضلالت ہے اور یہی گمراہی ہے۔ اس مایا کی محبت کو دل سے نکالنا ہی در حقیقت اس کا علاج ہے۔ قرآن اس حوالے سے یہ کام کرتا ہے کہ لوگوں کے سینوں میں جو روگ ہے، یعنی مال کی محبت، شہرت کی محبت، اقتدار، دولت و جائیداد کی محبت، ان محبتوں کو کھرچ کھرچ کر نکال دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کو دل میں اس طرح داخل کرتا ہے کہ اصل محبوب اللہ تعالیٰ ہو جائے۔ اور پھر قرآن اہل ایمان کے حق میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہو اور پھر بھی وہ کسی دوسرے شخص کے بارے میں یہ سوچے کہ اس پر اللہ کا فضل و کرم مجھ سے زیادہ ہوا ہے، کہ اس کو اللہ نے محل دیا ہے، اتنی لمبی کار دی ہے، تو اس نے قرآن کی بہت ناقدری کی۔ اسے معلوم ہی نہیں کہ اس کے پاس کتنی بڑی دولت ہے۔ کسی شخص کے پاس کوہ نور ہیرا ہو اور وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہو، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کے پاس کیسا گراں قدر ہیرا ہے۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی کہتے ہیں کہ کوئی انسان بھوکا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں اپنی معرفت گویا کوہ نور ہیرے کی صورت میں رکھی ہوئی ہے، تو پھر وہ بھوکا اور مفلس کیسے ہو گیا؟ صرف دل کی گرہ کھولنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ انسان اپنے دل کی گرہ کو کھولتا نہیں ہے، اس لیے محسوس کرتا ہے کہ بھوکا ہو گیا ہے، مفلس اور کنگال ہو گیا ہے۔ سورہ یونس کی دوسری آیت ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جس کا ترجمہ ہے، کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، بس اس نعمت پر چاہیے کہ خوشیاں مناؤ، وہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ چنانچہ اس قرآن پر فخر کرو کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی دولت دی ہے۔ سورہ رحمان کی 4 آیات ملاحظہ ہو، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الرحمن، اس نے قرآن سکھایا، انسان کو تخلیق کیا، اسے بیان سکھایا۔ 4 چیزیں جو سب سے چوٹی کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان 4 آیتوں میں جمع کر دی ہیں۔ اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام الرحمن ہے۔ اہل عرب میں اللہ کا لفظ زیادہ معروف اور وہ رحمان کے لفظ سے بدکتے تھے، لیکن قرآن نے آ کر جس نام کو زیادہ نمایاں کیا وہ رحمان ہے، کہ سب سے زیادہ محتاج ہم اللہ کی رحمت ہی کے ہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، جب تک رحمت خداوندی دستگیری نہیں فرمائے گی میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، تو ہمارا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ ویسے تو انسان کو سارے کا سارا علم اللہ تعالیٰ ہی نے دیا ہے۔ فزکس، الجبرا، جیومیٹری کس نے سکھائی؟ کیمسٹری کس نے پڑھائی؟ لیکن سب سے اونچا علم قرآن کا ہے۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو تخلیق کیا۔ ویسے تو ساری کائنات اللہ تعالیٰ ہی نے بنائی، فرشتے، جن، آسمان، زمین، سیارے اور ستارے بنائے، لیکن ان سب میں سب سے چوٹی کی مخلوق انسان ہے۔ علمہ البیان، اس نے اسے بیان سکھایا، اسے بہت کچھ سکھایا ہے، سماعت، بصارت دی ہے اور بہت صلاحیتیں دے رکھی ہیں، لیکن چوٹی کی چیز بیان ہے۔ یعنی اس کو قرآن کے پڑھنے پڑھانے، سیکھنے سکھانے، سمجھنے سمجھانے میں صرف کرو۔ چنانچہ اسی قافیہ میں وہ حدیث آ جاتی ہے جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ترجمہ یہ ہے، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ سیکھنے سکھانے کے مختلف مراحل و مدارج ہیں۔ قرآن کا صرف ناظرہ پڑھنا، سیکھنا سکھانا بھی ٹھیک ہے، حفظ اور تجوید بھی ٹھیک ہے، اور قرآن کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے عربی سیکھنی پڑے گی۔ پھر ایک تو اس کا سرسری طور پر سمجھنا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی گہرائیوں میں اترنا ہے، اس کے فلسفے اور حکمت کو سمجھنا ہے۔ اسی سے اپنی معاشی زندگی کے لیے ہدایت اخذ کرنی ہے، اور اسی سے اپنی سیاسی اور سماجی زندگی کے لیے رہنمائی لینی ہے۔ تو یہ اس کے مختلف مدارج ہیں، لیکن بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، سیکھیں اور سکھائیں۔ اب 6 آیات سورہ عبس کی ہیں۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ ترجمہ یہ ہے، کوئی نہیں، یہ قرآن یاد دہانی ہے، بس جو چاہے یاد دہانی حاصل کر لے۔ یہ قرآن بڑے ہی باعزت، بلند اور پاکیزہ صحیفوں میں ہے، اور اس کے کاتب ملائکہ مقربین ہیں جو کہ بہت ہی باعزت اور نہایت نیک ہیں۔ اس ساری گفتگو کا عملی نتیجہ یہ ہے کہ پوری قوت کے ساتھ
انفرادی اور اجتماعی سطح پر قرآن کی طرف رجوع کی ایک زبردست تحریک چلنی چاہیے، جس میں لوگوں کو دعوت دی جائے کہ آؤ قرآن پڑھو، پڑھاؤ، سیکھو، سکھاؤ، سمجھو، سمجھاؤ، اس کا علم حاصل کرو اور عام کرو۔ سورہ فتح کے آخر میں ایک نقشہ کھینچا گیا ہے، کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، جیسے ایک کسان نے کھیتی لگائی، ہل چلایا، بیج ڈالا، پانی دیا، یا یہ کہ باران رحمت آ گئی تھی۔ اب اس نے دیکھا کہ بیج پھوٹ رہے ہیں اور پتیاں نکل رہی ہیں، پھر اس نے اپنا پٹھا اٹھایا ہے، پھر ذرا اس کو گدرا کیا ہے، پھر وہ کھیتی اپنی نال پہ کھڑی ہو گئی ہے۔ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار، اس کاشتکار کو وہ منظر بہت بھلا اور بہت اچھا لگتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے اور اس کا دل باغ باغ ہوتا ہے کہ میری محنت بار آور ہو رہی ہے۔ یہی معاملہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ 23 برس کی دن رات کی محنت شاقہ میں ایسے ایسے مرحلے آئے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انتقال سے چند دن پہلے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برز وفات کی کیفیت میں تھے اور جماعت میں شریک نہیں ہو رہے تھے، اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت شدید تکلیف رہی ہے۔ سر میں درد بہت شدید تھا۔ جس وقت ذرا سا افاقہ ہوا تو حجرے کے دروازے کا پردہ اٹھا کر دیکھا تو مسجد میں نماز ہو رہی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ یہ سوچ کر تبسم آیا کہ یہ میری کھیتی ہے جو میں نے لگائی ہے، آج یہ فصل میری نگاہوں کے سامنے ہے، اور پھر اس کے بعد پردہ ڈال دیا۔ امید کرتی ہوں کہ اس سارے دلائل سے آپ پر قرآن کی عظمت واضح ہو گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔